ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اگر یہ گونج بند ہو جائے نا، تھوڑی سی آواز صحیح ہے، گونج تھوڑی سی بند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی سعادتیں عطا فرمائیں۔ بہت خوش قسمت ہیں آپ افراد کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نیکیاں سمیٹنے کا موقع عطا فرمایا۔ 17 دن گزر 12 یا 13 دن رہ گئے، ایامم معدودات، چند دن گنتی کے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے کہتے سن رہے تھے، اور ابھی رمضان جا رہا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی گواہی دے کر لکھ دیا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ یقین جانیے بڑا ہی خوش قسمت ہے۔ اور جس کو ابھی نہیں لکھا جا چکا، اس کے لیے بھی ابھی موقع باقی ہے۔ ابھی 12 دن باقی ہیں، 13 دن باقی ہے، اور آنے والے ایام یقین جانیے بڑی رحمتوں اور برکتوں والے، بڑی برکتوں والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 مہینے اتنی عبادت کرتے کہ ہمارے رمضان سے زیادہ ہوتی، اور پھر جب رمضان آتا تو ان کے پہلے 20 دن کی عبادت ان 11 مہینوں سے زیادہ ہوتی، اور جب آخری 10 دن آتے تو وہ 11 مہینے 20 دن سے زیادہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ ہمیں یہی حکم ہے کہ آپ رمضان میں زیادہ عبادت کرو، اور رمضان کے آخری 10 دنوں میں اور زیادہ عبادت کرو۔ ان 10 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات اذا دخل العشر الاواخر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہوتا، آپ کے 11 مہینوں کی عبادت ایک طرف، پھر 20 دن کی عبادت اس سے زیادہ، لیکن آخری 10 دنوں کی عبادت اس سے بھی زیادہ۔ حدیث ہے شدہ مئزرہ، پنجابی ترجمہ ہے لنگوٹی کس لیندے، یعنی تیار ہو جاتے، چاقو چبند ہو جاتے، اور اپنے آپ کو دوسرے کاموں سے فارغ کر لیتے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، ساری راتیں جاگتے رہتے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور صرف خود نہیں جاگتے بلکہ سارے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے۔ بیدار رہ کر کرنا کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ،
वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। एक रात 1000 महीने से बेहतर, एक रात 1000 महीने से बेहतर। अब यूं तसव्वुर करें, अगर वो रात 10 घंटे की है, रात अगर 10 घंटे की हो तो 1 घंटे की इबादत 100 महीने से अफजल। आप तसव्वुर करें, 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा 100 महीने से अफजल है। और 30 मिनट 50 महीनों से अफजल है। सिर्फ 15 मिनट 25 महीनों से बेहतर है। जो शख्स सिर्फ 15 मिनट इबादत कर ले और दूसरा शख्स 2 साल 1 महीना दिन रात सुबह शाम 24 घंटे इबादत में लगा रहे और ये शख्स सिर्फ 15 मिनट इबादत कर ले, ये उससे कहीं बेहतर है। और इससे आगे चले 7 मिनट, कितने? 7, सिर्फ 7 मिनट 1 साल की इबादत से बेहतर। 7 मिनट। कुछ बुजुर्ग होंगे जिनकी जिंदगी 80 साल से करीब होगी। बुजुर्गों, तो कितनी जिंदगी, कितनी उम्र हुई? 64 साल। तो 80 साल, आले 83 नहीं हुई। अल्लाह तानु सेहत वाली जिंदगी दे। लेकिन बात सुने, कितने बुजुर्ग हैं? तसव्वुर करें, जिस दिन ये पैदा हुए उस दिन से लेकर आज तक इनकी कोई तहज्जुद ना रही हो, कोई नमाज कज़ा ना हुई हो, कोई रोजा न छूटा हो, कोई जुमा लेट ना हुआ हो, कोई दिन कुरान की तिलावत से खाली ना गया हो, आज तक एक भी नागा न हुआ हो। 80 साल है, अल्लाह की कसम, अगर तुम इस एक रात की इबादत कर लो, इनकी सारी जिंदगी की इबादत से आगे निकल जाओगे। 83 साल की इबादत, 83 साल की इबादत से बेहतर है। और हम उस रात को बड़ा ज़ाय करते, बहुत ज़ाय करते। पहला ज़िया ये है कि हमने सोचा है रात को सिर्फ जागना है, रात जागनी है। अल्लाह के बंदो, जागना कोई इबादत नहीं, बल्कि बसाओं का जागना गुनाह हो जाता है। जागना इबादत के बजाय गुनाह हो जाता है। अगर तुम इबादत के बगैर जाग रहे हो तो कुछ ना कुछ कमी जरूर करोगे और तुम्हारा वो जागना तुम्हारे लिए अजाब बन जाएगा। जागना कोई इबादत नहीं। अब जागना है तो इबादत से। रात शुरू कब होती है? रात मगरिब की आजान से शुरू हो जाती है। मगरिब की नमाज रात की नमाज है। हमारे यहां कभी तसव्वुर आया कि मैं मगरिब की नमाज के बाद इबादत के लिए बैठ जाऊं, ये आज लैलतुल कद्र हो सकती है? हमने सोचा ही है तरावियां तो बाद, खाना पीना, इधर उधर घूमना, और 12 बजे के बाद यार आज जागरण वाली रात है, मैं कुछ पढ़ लवा। हमारी सोच 12 बजे के बाद शुरू होती है। नहीं, हमने कितने 7 मिनट जाय कर दिए, कितने घंटे और कितने महीने हमने जाय कर दिए। आप ये करें, जैसे ही ये 21, 23, 25, 27, 29 ये 5 रातें, कोई रात शुरू हो, मगरिब की नमाज बावुजू तो होना ही होना है, लेकिन बाब मिसवाक भी अदा करें। सिर्फ नमाज नहीं, वुजू के साथ क्या करनी है? अगर मैं आपसे पूछूं ये मसला किसने पहली मर्तबा सुना है मिसवाक करनी है, तो कोई भी ऐसा बंदा है जिसने पहली मर्तबा सुना हो कि मिसवाक करनी? नहीं। तो कितनों के पास मिसवाक है? शायद कोई 15-20 अफराद निकले और बाकी के पास नहीं। अल्लाह के बंदो, मिसवाक से पढ़ी हुई नमाज आम नमाज से बहुत आगे चली जाती है। तो क्यों ना ऐसा हो कि तुम एक नमाज मिसवाक से पढ़ो, यूं समझो 1000 महीना तुम नमाज मिसवाक से ही पढ़ते रहे। 1000 महीना नमाज मिसवाक से पढ़। मिसवाक करनी,
पहली सफ में आना है, पहली सफ में। लो यालम उन्नासु मा फिन निदा वस्सफ़िल अव्वल सुम्मा लम यजिदु इल्ला अन यस्तहिमु लस्तहामु अलैहि। आज हम नमाज पढ़ते हैं, किसी ने पहली सफ में पढ़ ली, किसी ने दूसरी, किसी ने तीसरी। यकीन से बताइएगा, ईमान से, दूसरी सफ से खड़े होकर टेंशन होती कोई नहीं? कभी कोई आदमी परेशान हुआ हो, यार क्यों परेशान है, यार मेरी पहली सफ रह गई, नहीं ना होती। असल में हमें पता नहीं है मेरे कंधों पे क्या लिखा गया और उसके कंधों पे क्या लिखा गया, हमें पता ही नहीं। अगर तुम्हें पता चल जाए पहली सफ का सवाब क्या है, तुम सारे एकदम से मस्जिद में आ घुसो, पहली सफ की तरफ दौड़ो और खड़े हो जाओ। कोई हटाने वाला पीछे हटाए तो हटने के लिए तैयार ना हो, कोई समझाने वाला समझाए तो समझने के लिए तैयार ना हो, कोई मनाने वाला मनाए तुम मानने के लिए तैयार ना हो। नमाज पढ़ानी है, कोई पीछे ना जाए, बेल आखिर तुम्हारे दरमियान कुरानदाजी की जाए, जिसका नाम निकल आए खुशी से आगे खड़ा हो जाए, जिसका नाम ना निकले परेशानी से पीछे चला जाए। इसके सिवा कभी तुम पीछे रहने के लिए तैयार ना हो। ये किसने कहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हमें नजर नहीं आता ना, इसको मिसाल से समझे। अगर ये कहा जाए जेड़ा पहली सफ चाहेगा उन्हें 50,000 रुपए मिलेगा, तो जेड़ा दूसरी चाहेगा उन्हें 5,000, तो फिर क्या होगा? सारे किस सफ में खड़े होंगे? तो उनको यार तू मेरा रिश्तेदार, तू पीछे चल जाए, तू चल जा, मैं कह तो जावा, यार मैं तेरा चाचा, चाचा अपनी जगह तो तू जा पीछे, हम जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। और सारा दिन वो परेशान रहेगा, क्यों? यार काश 2 मिनट पहले चला जाता, मेरा 45,000 मर गया। है कि नहीं है? हक है, नबूवत की जबान है। अगर तुम्हें पता चल जाए पहली सफ का मुकाम क्या है, सवाए कुरानदाजी के कोई हल ना निकले। लेकिन हमारी कैफियत क्या है? हम पिछली सफ में खड़े हैं, पहली सफ में जगह खाली है, कारी साहब कहते हैं पहली सफ मुकम्मल कर लो, आखिर पीछे मुंह करके रहे, आ यार सीधा चल जाए, आप पहली तरफ से चल दें, मैं पीछे ही मेरे 2 कदम आगे उठाकर नहीं जा सकता, वो आने वाला आगे पहुंच जाएगा, मुझे आगे जाने की अहमियत का ही पता नहीं। कोशिश ये करें कि ये ताक रातें मगरब से बामिसवाक बामुजू पहली सफ में जाकर तुमने नमाज पढ़ ली, पहली सफ, और उसके बाद वक्त जाए नहीं करना, अज़कार शुरू कर दें, अज़कार तिलावत शुरू कर दें। नमाज हो गई इशा की, मन सल्लल इशा फी जमाअ फकअन्नमा कामा निस्फल लैल, जिसने इशा की नमाज जमात से अदा की, इशा की नमाज जमात से पढ़ी, ऐसे ही समझो गोया कि उसने आधी रात तहज्जुद में गुजारी। इशा में भी यही काम, एक रकत तेरी लेट ना हो, तकबीर ऊला हो, पहली सफ मिस्र तेरे हाथ में हो, बावुजू होकर पहली सफ पे पहुंच जा, ऐसे महसूस होगा कि तू 1000 महीने आधी आधी रात इबादत करता रहा और ईशा की नमाज जमात से पढ़ता रहा, लेट ना हो। और फिर जब सुबह हो तो वमन सल्लल फज्र फी जमाअत फकअन्नमा कामल लैला कुल्ला, जिसने फजर भी जमात से पढ़ ली, ऐसे ही समझो जैसे उसने पूरी रात तहज्जुद पढ़ी। फजर जमात से, ईशा जमात से, पहली सफ में मिसवाक के साथ तकबीर उला से तुम पढ़ लो, 1000 महीने सारी रात की इबादत का सवाब तुम्हें मिल जाएगा। कोशिश करें कि आज पता चले, इस रमजान पता चले कि पहली सफ में जगह लेना ही मुश्किल हो चुका है। पहले आते हैं लेकिन फिर भी जगह नहीं मिलती है। हमारा ये जोश और जज्बा होना चाहिए। 2 काम हो गए कि नमाजें वक्त पर मिसवाक के साथ पहली सफ में तकबीर ऊला के साथ जरूर पढ़नी। अब तरावी की आ गई, मन सल्ला व मन कामा मअ इमाम हत्ता यनसिफा कुतिबा लहू क़ियामुल लैला। जो शख्स अपने इमाम के साथ क़याम करे, बाद हमारे दोस्त है कहते हैं मैं टाइम पढ़ना, ठीक है तेरा पढ़ना,
لیکن اپنے کم علمی کی وجہ سے تم ثواب میں پیچھے رہ گئے. ایک شخص پڑھتا ہے تراویح، جائز ہے، لیکن اسے ثواب اتنا ملے گا جتنی وہ پڑھے گا. گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، اس سے زیادہ کیا پڑھے گا. ومن صلی مع الجماعہ، جس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. ومن قام مع امامی، جس نے امام ساتھ کیا حتی ینصرف، امام کے ساتھ ہی ختم کتبہ کیا. 1 گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے تمہیں تراویح میں لگے. 2 گھنٹے کی عبادت کرنے کے بعد تم چلے گئے. نبوت کی زبان موتی اور سکین تھی، پہاڑوں سے تو خوشبوؤں سے معطر میرے آقا کے کلمات فرمائے اس کو ساری رات کی تہجد کا ثواب مل جائے. فجر عشاء جماعت سے 1000 مہینے کی رات کی عبادت مل گئی. تراویح بھی جماعت سے پڑھی، 1000 مہینے اور کی عبادت کا ثواب مل گیا. 2000 مہینے کی عبادت کا ثواب. یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں. ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں تراویحاں جماعت سے اور وطروں کی باری چلے گئے، میں وطر تہجد ٹائم اٹھ کے پڑھا. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ان کا ارادہ اچھا ہے، نیت اچھی ہے، لیکن علم اچھا نہیں ہے ان کے پاس، جس وجہ سے وہ ثواب سے محروم ہو گئے. ارادہ اچھا ہے، نیت اچھی ہے، علم اچھا نہیں ہے. علم کیا ہے؟ جو امام کے ساتھ شروع کرے اور امام کے ساتھ ختم کرے اس کو ساری رات کی تہجد کا ثواب. اور جس نے امام سے پہلے ختم کر کے چلا گیا اس کو صرف اتنا ثواب جتنی پڑھی، اس کو گھنٹے کا ثواب. اور جس نے وتر بھی امام کے ساتھ پڑھ لیے اس کو ساری رات کا ثواب. قاری صاحب میرا جی چاہتا ہے میں تہجد ٹائم بھی پڑھوں. ایک بات تو یہ ہے کہ جب تو نے امام سے پڑھ لیا تجھے تہجد کے وقت کا بھی ثواب مل گیا. دوسری بات یہ ہے وتروں کے بعد بھی نفل پڑھے جا سکتے ہیں. 2 نفل پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، صبح اٹھ کے پڑھ لینا، کوئی حرج نہیں ہے. وتروں کے بعد بھی نفل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر تم وتر اکیلے پڑھو گے تو پھر اتنا ہی وتروں کا ثواب ملے گا. جماعت کے ساتھ پڑھو گے ساری رات کے وتروں کا ثواب ملتا رہے گا. تو امام کے ساتھ کوشش کیجیے گا جب ہی یہ طاق راتیں آئیں امام کے ساتھ شروع کریں، امام کے ساتھ ختم کریں، بس. اس سے آگے اب وقت تراویح ختم ہو چکا. اب ہماری شیطان ہمیں 2 طریقے سے ورغلاتا ہے. ایک یہ موبائل کا فتنہ، بس پڑھ لو. کچھ ایسے ہیں جو گناہ میں لگ گئے لیکن کچھ بڑے نیک ہیں گناہ نہیں کرتے، لیکن کیا ہے ویسے ہی خبریں پڑھ رہے ہیں، وہ فوت ہو گیا، وہ جی گیا، وہاں حملہ ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا. یقین جانیے کچھ 10 منٹ سے ضائع کر دیو کہ نہیں. یہ 10 میں نے ویسے احتیاطاً بولا ہے. جب موبائل ہاتھ میں آ جائے ٹچ شروع ہو جائے پھر گھنٹے کا بھی پتا نہیں چلتا. یقین جانیے میرے پاس بھی ہے، نہیں چلتا پتا. پھر کیا ہے دوست کا فون آ گیا، بھائی کی کال آ گئی، اس کا میسج آ گیا، نہ کچھ پڑھنا شروع ہو گیا. چلتے کئی گھنٹے. نہیں اللہ کے بندو ارادہ کرو، نیت بناؤ میں نے سوائے انتہائی مجبوری کے موبائل کو ہاتھ ہی نہیں لگانا. میں نے نہیں ہاتھ لگانا. کیا فرق پڑے گا؟ ذرا تم گھڑی کے سیکنڈ دیکھ لینا. ایک شخص ایسے خاموش بیٹھا ہے اور دوسرے شخص نے پڑھنا شروع کیا. سیکنڈ دیکھیں ذرا کیا ہوئے. اس نے کہا سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. 1 منٹ بھی پورا نہیں ہوا. 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 1 منٹ پورا. ایک خاموش بیٹھا ہے، دوسرے نے پڑھ لیا. پتا ہے دوسرے کا کتنا نقصان ہوا؟ خاموش رہنے والے کا کتنا نقصان ہوا اور پڑھنے والے کو کیا ملا؟ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان، پوری دنیا کو اس کے خلا کو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ نیکیوں سے بھر دیا جائے. یہ اس کو مل گئی جس نے 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا اور وہ آدمی محروم ہو گیا جس کی زبان یہ کلمات نہیں کہہ سکی.
10 مرتبہ پڑھنے سے 5 مرتبہ پوری دنیا نیکیوں سے بھر دی جاتی ہے۔ ہم کتنے منٹ ضائع کر رہے ہیں؟ ہم اپنا کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ ہم یہ کہیں کہ ہم نے اپنے وقت کو موبائل پہ ضائع نہیں کر، رکھ دیں گھروں میں، کر دے بند، کچھ نہیں ہو جائے گا، ساری دنیا کا نظام چلتا رہے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن یقین جانیے جو فون آیا تم صبح دیکھ سکتے ہو، جو میسج آیا صبح پڑھ سکتے ہو، جو کال آئی بعد میں دیکھ سکتے ہو، لیکن یہ جو گھڑی گزر گئی یہ بعد میں مل سکتی نہیں مل سکتی، اس کو ضائع نہیں کر۔ دوسرا شیطان کیا کرتا ہے، چل یار باہر ذرا چکر لا کے یہ کھا پی کے آئیے، اب وہ کھانے پینے کے بہانے سے لے جاتا ہے ہمیں، یا پھر وہ کہتا ہے ذرا بازار کا چکر لائیے، بچے نے جتی کپڑے لے آئیے۔ اب وہ کیا ہے، آنکھ غلط دیکھتی ہے، زبان جھوٹ بولتی ہے، سودے کرتے وقت اونچ نیچی باتیں کرتے ہیں تو لکھ دیا جاتا ہے یہ 1000 سال سے بہتر رات میں جھوٹ بول رہا تھا۔ اتنا بڑا گناہ بھی تو ہوگا نا، یہ 1000 سے بہتر رات میں آنکھوں سے زنا کر رہا تھا، اس کی آنکھیں غلط دیکھ رہی تھی، اس کی زبان غلط بول رہی تھی، اس کے کان غلط سن رہے تھے، اس کا دل غلط سوچ رہا تھا، پھر یہ سبھی کچھ لکھا جائے گا؟ خدا را یہ شاید یہ بند کر دیں، یہ کام کاج بعد میں کر لیں یا پہلے کر لیں، یہ ضروریات بعد میں کر لیں یا پہلے کر لیں، اس رات کو اپنے لیے قیمتی بنا لیں۔ اس رات میں کیا کریں؟ تراویح تو ہم نے پڑھ لی، ایک کام یہ کریں کہ قرآن کی تلاوت کریں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ، جس رات میں قرآن آیا اس رات میں تم قرآن نہ پڑھو، جس رات میں رب نے قرآن نازل کیا اس رات ہی تیرا ہاتھ قرآن کو نہ لگے، تیری آنکھ قرآن پہ نہ ٹھہرے، موبائل دیکھنے کے لیے بے کام اور قرآن پڑھنے کے لیے تیرے پاس وقت نہ ہو، نہیں، اس رات قرآن سے گہرا تعلق جوڑ لو۔ اور یقین جانو اگر چاہتے ہو نا میں قرآن پڑھوں آنکھیں برسے، ذرا چیک کرنا آخری 5 پارے اور ان میں جو مکی صورتیں ہیں نا، مکی صورتیں، ان کا ترجمہ اکیلے بیٹھ کے پڑھنا شروع کر، نہیں نا تمہیں سمجھ آتی، سورت واقعہ پڑھنا شروع کر دینا، سورت رحمان کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دینا، ایک ایک سورت کے الفاظ پر غور کرنا اور اپنی زندگی پر غور کرنا، پتہ چل جائے گا۔ 29ویں پارے کی تیسری سورت سورت الحاقہ ایک مرتبہ پڑھ لینا، چوتھی سورت سورت المعارج ایک مرتبہ پڑھ لینا، یقین جانیے ایمان ہونا چاہیے، اس کے پڑھنے کے بعد انسان کی آنکھیں رک نہیں سکتی۔ قرآن پڑھنا ضرور پڑھنا، قاری صاحب جی منو پڑھنا نہیں آتا، پھر بھی قرآن پکڑ کے بیٹھ جا، پارا پکڑ کے بیٹھ جا، نورانی قاعدہ پڑھ کے بیٹھ جا، تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کر دے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن بہتر پڑھتا ہے رب اس کو روزے قیامت فرشتوں کے ساتھ کھڑا کرے گا، والذی یتتبع، جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، جور کر کر کے پڑھتا ہے، میرے رب فرشتوں سے کہتے ہیں رک جاؤ، تمہیں میں نے سمجھایا تھا 1 حرف کے بدلے 10 نیکیاں، اس کی 1 حرف کے بدلے 20 نیکیاں لکھ دو۔ اس کو نہیں پڑھنا آتا پھر بھی پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھنا آتا پھر بھی پڑھ رہا ہے، اس کے 1 حرف کے بدلے 20 نیکیاں لکھ دو۔ تو قرآن ضرور پڑھنا ہے۔ قرآن کچھ حصہ پڑھ لیا، اب میں تھک گیا، اکتا گیا، اکتانا نہیں، قرآن بند کر دو، تھوڑا پڑھ لو۔ اب کیا ہے، زبان شروع کر دو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، من قال فی یوم 100 مرہ سبحان اللہ و بحمدہ حطت عنہ خطایا وان کانت مثل زبد البحر، جس کی زبان سے یہ کلمات نکلے، نکلتے نکلتے پڑھتے پڑھتے 100 کی گنتی پوری، جس نے دن رات میں کسی وقت 100 مرتبہ کہہ دیا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، فرمایا 100 مکمل، حطت عنہ خطایا، اس کی زندگی کی ساری خطائیں معاف، وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کی خطائیں سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ 2 باتوں پر غور کیجئے گا، سبحان اللہ و بحمدہ، میرا اللہ پاک ہے، ساری تعریفیں اسی کی ہیں، معافی تو مانگی کوئی نہیں، یا رب جی اللہ تعالیٰ جی میری نماز لیٹ ہوگی معاف کر، نہیں،
اللہ تعالیٰ جی میری آنکھ نے غلط دیکھ لیا مجھے معاف کر دیں، میری زبان نے غلط بول دیا مجھے معاف کر دیں. ایسا کچھ ترجمہ ہے؟ سبحان اللہ و بحمدی، میرا اللہ پاک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں. و بحمدی، ساری تعریفیں اسی کی، میرا کمال کوئی نہیں. لیکن معافی تو مانگی نہیں. تو ہم نے تو سنا ہے گناہ بغیر معافی مانگنے کے معاف، تو ادھر تو ہو رہے ہیں. ہاں میں یہ سمجھا ہوں اور امید ہے کہ صحیح سمجھا ہوں کہ رب تعالیٰ کہتے ہیں بندے تو نے 100 مرتبہ یہ جملے بول کر میری تعریف کا حق ادا کر دیا، میں تیرے اوپر اتنا راضی ہوا کہ تیرے معافی مانگنے کے بغیر ہی میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. اتنا راضی ہو چکا. اور کتنے؟ اگرچہ تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر. یہ سمندر کی جھاگ کتنی ہوتی ہے؟ یہ ایک مثال ہے، یہ ایک محاورہ ہے. یعنی اتنے گناہ آج تک دنیا ٹیکنالوجی کے ساتھ پوری دنیا مل کر سمندر کے پانی کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکی. پوری دنیا مل کر آج سمندر کے کنارے نہیں تلاش کر سکی. اے انسان تیرے گناہ اتنے ہو زمین سے آسمان بھر جائے، تیرے گناہ اتنے ہو پوری دنیا مل جائے تیرے گناہوں کو گن نہ سکے، تو لے کر آیا میری تعریف سے یہ کلمات کہہ دے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، سارے گناہ معاف. لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رہے، یہ کون سے گناہ ہیں؟ یہ وہ گناہ ہے چاہے صغیرہ چاہے کبیرہ، لیکن ان کا تعلق بندے اور اللہ کے ساتھ. چاہے صغیرہ چاہے، لیکن یہ گناہ کون سے ہیں؟ بندے اور اللہ کے ساتھ. اگر کسی کا حق مار لیا، بہنوں کا حصہ کھا لیا، دنیا سے دھوکہ کر دیا، کسی کی پہلی پر قبضہ کر لیا اور ایک تصویر پڑھ کے چل پچھلے تے معاف اگلا شروع، اس طرح نہیں ہوئے گا، اس طرح نہیں ہوگا. یہ گناہ کون سے ہیں؟ جو انسان اور اللہ کے درمیان سارے معاف. لیکن جو بندوں کا حق ہے وہ دینا پڑے گا، جو بندوں کا مال ہے وہ دینا پڑے گا، جو بندوں پر ظلم ہے وہ واپس کرنا پڑے گا، وہ ایسے معاف نہیں ہوگا. جو انسان اور اللہ کے گناہ، اللہ کے درمیان جو گناہ ہے وہ سارے معاف. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ؟ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. من حالہ اللیل ان یکابدہ او بخل من المال ان ينفقہ او جبن عن العدو ان یقاتلہ فلیکثر سبحان اللہ و بحمدہ. نبوت کی زبان ارشاد فرماتی ہے جس بندے کی کیفیت ایسی ہے کہ ساری رات جاگ نہیں سکتا. قاری صاحب میرا جسم سارا دن کی تھکاوٹ سے چکنا چور ہوتا ہے اور میں نے اگلے دن بھی دہاڑی کرنی ہوتی ہے، مزدوری کرنی ہوتی ہے، فصلوں میں جانا ہوتا ہے، ساری رات عبادت نہیں کر سکتا. یا میری نیند اتنی پکی ہے مجھ سے ساری رات جاگا نہیں جاتا، یا میری کام کاج کی روٹین ایسی ہے، دکان پہ بیٹھنا پڑتا ہے، یہ زندگی کے اندر ضروریات ہیں، میں ساری رات عبادت نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے نا کوئی ایسا بھی ہو، تو کیا وہ محروم؟ نہ. قاری صاحب دل چاہتا ہے مال خرچ کروں لیکن حوصلہ نہیں پڑتا. قاری صاحب جی چاہتا ہے جہاد کروں لیکن دل کمزور ہے، لڑا نہیں جاتا. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص چاہتا ہے مجھے جہاد کے برابر ثواب ملے، کوئی شخص چاہتا ہے مجھے سخاوت کے برابر ثواب ملے، کوئی چاہتا ہے مجھے ساری رات کی تہجد کے برابر ثواب ملے لیکن نہیں کر پاتا، فلیکثر، تو پھر وہ کثرت سے پڑھ دیا کرے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. میرا رب اس کے ان جملوں کی وجہ سے ساری رات کی تہجد کا ثواب، سارے دن کی سخاوت کا ثواب اور سارا دن جہاد کرنے کے برابر ثواب عطا کر دے. وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ جَبَلِ ذَهَبٍ يُنْفِقُهُ. ایک شخص اس کے پاس سونے کا پہاڑ، سونے کا پہاڑ، یوں سمجھیں اگر کسی کے پاس یہ مسجد کا حال سونے سے بھرا ہوا ہو، وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہوگا کہ نہیں؟ آج تو 2 کلو سونا ہو تو مان نہیں ہے، یہ پورا حال بھرا ہو تو یہ تو پہاڑ کیا پہاڑی بھی نہیں بنتی. کسی کے پاس سونے کا پہاڑ ہو اور وہ اس کو خرچ کرنے کے لیے بیٹھ جائے
اور کس کے پاس نہیں ہے وہ زبان سے پڑھنا شروع کر دے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ، ادھر اس کا پہاڑ صدقہ کر کے ختم، ادھر اس کے کلمات ختم۔ فرمایا ان کا مقابلہ کروا لو، کیا یہ دونوں برابر؟ نہیں، برابر نہیں۔ تو کون آگے گزرا؟ فرمایا جس نے زبان سے یہ کلمات پڑھے یہ اس سخی سے بھی آگے گزر چکا ہے، اس سے بھی آگے ہے۔ کون سے کلمات؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس رات ہم نے یہ کلمات 100 سے کہیں زیادہ پڑھنے ہیں تاکہ رب تعالی ہمیں ان مقربین میں شامل کر۔ پھر معافی مانگنی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اپنے لیے مانگیں، میرے لیے مانگیں، اپنی اولاد کے لیے مانگیں، اپنے والدین کے لیے مانگیں، مسلمانوں کے لیے مانگیں۔ یقین جانیے یہ رات میرا رب وَلِلَّهِ أُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ہر رات میرے رب فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ فلاں 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 بندے کو میں نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ ہم ٹارگٹ بنائے کہ مولا میں نے آج رات اپنا نام ان میں لکھوانا ہے، تو کر دے مجھے معاف، تیرا کیا جائے گا، کر دے مجھے معاف، تجھے کون پوچھے گا، کر دے مجھے معاف، تیرے سوا کون کرے گا۔ اس رات ٹارگٹ بنا کے کہہ دے مولا لکھ دے میرا نام، لکھ دے، لکھ دے میرا نام، لکھ دے، فرشتوں سے کہہ دے، اور ایسے کہہ کے لکھوا لو، یقیناً اللہ تمہارا نام بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے گا۔ لکھواؤ، اللہ سے کہو، اور تمہیں جو ضرورت ہے، حاجت ہے، مانگو اس رات دعائیں مانگو۔ اس وقت جب تم اپنے ہاتھ اٹھاؤ تو دنیا کم مانگو، ٹھیک ہے مانگنی چاہیے لیکن کم مانگو، اللہ سے آخرت مانگو، اللہ سے عافیت مانگو، اور عذاب قبر سے، عذاب حشر سے، عذاب جہنم سے آزادی مانگو، اور اللہ کو اس کے چہرے کا واسطہ دے کر اس سے جنت الفردوس مانگو، اس کے چہرے کا واسطہ دے اس سے جنت۔ رات دعائیں ضرور کرو۔ ساری دنیا کو اپنے دکھ سناتے ہو نا، میرا یہ دکھ ہے، میرا یہ دکھ ہے، میرا یہ دکھ ہے، میرا یہ دکھ ہے، کہیں ایسا بھی تو ہونا چاہیے نا کہ ساری دنیا پوچھے کیا حال ہے، کو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور جب تم اس کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ نا، کو ربا تو تے جاننا ہے نا، مولا تمہیں تو پتا ہے نا کہ مجھے کیا کیا چاہیے اور میری کیا کیا ضروریات اور کیا کیا تکالیف ہے، تو ساری پوری کر دے۔ اس رات ہم نے عبادت میں دعا مانگنی ہے۔ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، جب پچھلا پہر آنا ہے آسمان دنیا پر میرے رب نے آ جانا ہے، اور اس نے کہنا مانگ۔ اس وقت تم نے مانگنا ہے، اس وقت اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھانے ہیں، مانگنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس سے مانگنے کے لیے کوئی شرمانا نہیں ہے۔ اس طرح مانگو جیسے ایک دوست اپنے دوست سے مانگتے ہیں، مانگنا شروع کر، اس سے مانگو، خوب مانگو، اور مانگو اور مانگو۔ اس رات دعاؤں سے بخیلی نہیں کرنی، رات میں دعاؤں سے بخیلی نہیں۔ اور ایک کام یہ ہے، اگر تمہارے والدین زندہ ہیں ان کی قدر کر لو۔ یقین جانیے عبادتوں میں ایک عظیم عبادت یہ ہے، اگر تیرا باتیں کرنے کو دل کرتا ہے نا تو اپنے والدین کے پاس جا کے باتیں شروع کر دے، ان کو دبانا شروع کر دو، ان کے پاس بیٹھ جاؤ، ان سے دعائیں لینا شروع کر دو۔ اس رات کی یہ عبادت تمہیں اللہ کا بڑا مقرب بنا دے گی۔ کیا تم نہیں جانتے وہ 3 جو غار میں چھپے تھے، پتھر گرا تھا، زندگی ختم ہوتی نظر آئی تھی، ان میں سے ایک نے کہا تھا یا رب ساری رات میں اپنی ماں کے سرہانے دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، اگر میری وہ عبادت تجھے قبول ہے تو اس مشکل سے نجات دے دے۔ وہ پتھر جو 3 کے ہلانے سے نہیں ہلا، اس کی دعا کی وجہ سے وہ پتھر ہل گیا، ہل گیا۔ جو عذاب تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں ٹل رہے،
माँ बाप के कदमों में चले जाओ, खिदमत कर लो, रब सारे परेशानियां दूर करवा दे। यकीन जानिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमानों पर गए। आपने जन्नत में, एक तो वो हदीस है ना जो किसी के चलने की आवाज सुनी, वो सैयदना बिलाल के पांव की आवाज थी, लेकिन इससे आगे एक और हदीस ली है, आपने किसी के कुरान पढ़ने की आवाज सुनी। फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये जन्नत में कुरान कौन पढ़ रहा है? फरमाया जन्नत में कोई नहीं पढ़ रहा। तो आवाज कहां से आ रही है? फरमाया मक्के की वादी में एक शख्स अपने घर में कुरान पढ़ता है, रब उसकी आवाज उठाकर जन्नत में पहुंचा देता। पैगंबर अलैहिस्सलाम पूछते हैं, आका वो कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम, वो कौन है जिसकी आवाज रब को इतनी पसंद है, पड़े जमीन पे आए जन्नत में? फरमाया हारिसा इब्न नोमान, ये आपका वो सहाबी जिसका नाम हारिसा है, नोमान का बेटा है। आपने फरमाया मैं समझ गया, कज़ालिकल बिर, कज़ालिकल बिर, कज़ालिकल बिर, नेकी इसी का नाम है, नेकी इसी को कहते हैं, नेकी यही होती है। वकाना अबर्रन नास बिउम्मी, मैंने देखा है पूरे मक्के में सबसे ज्यादा अपनी माँ का ताबेदार हारिसा है, वो माँ का ताबेदार है, रब का इतना पसंदीदा है, अल्लाह उसके कुरान की आवाज जन्नत तक पहुंचा देता है। इस रात में हमने वक्त जाया नहीं करना। सबसे पहले मगरिब की नमाज बामिसवाक बावुजू कहां अदा करनी है? पहली साफ में, लेट नहीं होना। मगरिब के बाद इबादत शुरू कर देनी। ईशा आए तो इसी तरह बामिसवाक बावुजू कहां? पहली साफ में, लेट नहीं होना। तरावियां बा जमात वितर समेत, उसके बाद कुरान खोल लें, पढ़ना शुरू कर दें। कुरान बंद किया, कुरान में सूरह वाक़िया जरूर पढ़ना, सूरत रहमान जरूर पढ़ना तर्जमे के साथ। और मेरी बात माने, अगर 29वें पारे की तीसरी सूरत हाका और चौथी मारिज, ये 2 सूरतें जरूर पढ़ना तर्जमे से, और फिर उसके बाद हाथ उठा लेना, उस रब से ताल्लुक जोड़ लेना, मुझे भी याद कर लेना, अपनों को भी याद कर लेना। और फिर जब ये बंद हो तो फिर अज़कार शुरू कर देना, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। ये कलिमात पढ़ते रहना। फिर अपने वालिदैन के पास चले जाना और उनको दबाना, उनसे बातें करना और उनसे कह देना, ऐ अबू, ऐ अम्मी। सिर्फ एक मर्तबा आसमान की तरफ चेहरा उठा के कह दे, रब्बा मैं इधर राजी, रिज़ल्लाहि फी रिज़ल वालिद व सख़तुल्लाहि फी सख़तिल वालिद। हदीस आती है, रब कहते हैं अगर तेरे माँ बाप ने कह दिया ना मैं तेरे ऊपर राजी, तो मैं भी आसमान से आवाज दे दूंगा, जा बंदे मैं भी तेरे ऊपर राजी। जब दुनिया में वालिदैन को राजी कर लो, आसमान पे रब राजी हो जाएगा। ये अमल कर लो, यकीन जानो ये इबादत 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। जितना मुमकिन हो सदका भी कर देना, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपया, 200, 1000, जितनी जितनी ताकत, लाजम है थोड़ा ही, अगर बहुता कर सकते हो तो ज्यादा करो। और ऐसे होगा 1000 महीने तुम अल्लाह के रास्ते में सदका ही करते रहे। हर नेकी थोड़ी 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 थोड़ी, हर नेकी के अंदर हिस्सा डालने की कोशिश करना और फिर दुआ करना अल्लाह ताला इसको कबूल कर ले। अल्लाह ताला मुझे और आपको वक्त जाये करने से महफूज रखे, वक्त का सही इस्तेमाल करने की तौफीक दे, लैलतुल कदर की इबादत नसीब फरमाए और हमें अज़ाब कब्र, अज़ाब हशर, अज़ाब जहन्नम से आजाद करके अपने मुकर्रबीन में शामिल फरमा ले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा अंतल हन्नानुल मन्नान बदी